اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جنہوں نے ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور بندے کا اللہ کے ساتھ رشتہ جو تھا اس کو دوبارہ سے استوار کیا اور بھولی ہوئی انسانیت کو راہ حق دکھلائی۔ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سلسلے میں ہم وہاں تک ڈسکس کر چکے تھے کہ جب آپ کو نبوت ملی اور اماں خدیجہ ایمان لائیں، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کر گئیں، تو اس کے بعد کا جو دور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری رہا، اور پہلے جو 3 سال نبوت کے جو پہلے 3 سال ہیں، یہاں علماء کرام نے لکھا ہے کہ پہلے 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اور آپ کے جو صحابہ جو تھے ساتھ ساتھ مسلمان ہو جاتے تھے، وہ بھی آگے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیتے تھے، لیکن علی الاعلان واضح طور پر کسی کو دین کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ تو اس دور میں جو شروع کے پہلے 3 سال ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے، ان میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے نام یہ چند ایک کے ہیں جو آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ تو ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کا جو مالک تھا بڑا ظالم تھا اور ان پر ظلم و ستم کرتا تھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر ان کو آزاد کروایا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کو امین امت بھی کہا جاتا ہے، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی ارقم، عثمان بن مظعون، اور ان کے 2 بھائی ہیں قدامہ اور عبداللہ، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف۔ یہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کی اولاد ہیں، یہ جو آپ کے دادا مطلب تھے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے مطلب وہ تھے جنہوں نے عبد المطلب کو پالا تھا، عبد المطلب کے چچا تھے، تو یہ ان کی اولاد سے، یہ غزوہ بدر میں جو سب سے پہلے مبارزت میں شہید ہونے والے ان میں تھے عبیدہ بن حارث۔ اچھا، اس کے بعد ہے سعید بن زید اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، خباب بن ارط، عبداللہ بن مسعود، اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ یہ تقریباً 40 کے قریب ان لوگوں کی تعداد تھی جو نبوت ملنے کے پہلے 3 سالوں میں مسلمان ہوئے۔ اور دوسری چیز جو اس دور میں تھی وہ نماز تھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز صبح اور 2 رکعت جو شام یا رات کی نماز تھی، اتنی ہی اس وقت جو تھی وہ پڑھی جاتی تھی۔ اور لیکن قریش کا جو قبیلہ تھا، اس کو اندر کھاتے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی تبدیلی جو ہے یہ آ رہی ہے، کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے بڑے جو ہیں، یہ کوئی نہ کوئی جو مسلمان ہوتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا ہے، اس کے اخلاق میں تبدیلی آتی ہے، اس کے بول چال میں، اور اس کی جو ہے وہ عبادات میں تبدیلی آتی ہے، وہ بتوں کے آگے جھکنا چھوڑ دیتا ہے اور صدقہ خیرات کرنے والا بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد 3 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب آپ جو ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھلم کھلا اس کی دعوت دیجیے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے اس کا ذکر کیا، تو ابو طالب نے اپنے گھر میں ارینج کی ایک دعوت جو تھی، تو اس میں تمام قریش جو قبیلہ تھا اس کو بلایا گیا اور سب کی تواضع کی گئی۔ تو اس سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دلائل کے ساتھ بات اپنا موقف جو تھا وہ اچھے طریقے سے آگے واضح کرتے ان کے سامنے، تو بات شروع ہوتے ہی جو تھا یہ ابو لہب یہ ٹپک پڑا اور اس نے کہا کہ یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے بھتیجے جو تم کر رہے ہو، اس کے ساتھ تو پورا قریش نہیں بلکہ پورا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا اور لوگوں کی تلواریں تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ہی تمہارا منہ بند کر دیں، ہم اس بات کو، اپنے جو بتوں کی توہین ہوتی ہے، یہ جو نیا دین تم لے آئے ہو، ہم ہی اس کو نہ پھیلنے دیں۔ تو اس طرح کی گفتگو اس نے کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور لوگ جو تھے وہ ادھر سے تتر بتر ہو گئے۔ اچھا، ہمیں دیکھیں اپنی زندگی میں کئی دفعہ کام کرتے ہوئے نا یہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی، ایسے کیا تو نہ کام ہی نہیں ہو سکا۔ دین کے سلسلے میں بھی کوئی دعوت و دین یا تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو اس میں بھی تو دیکھیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے چچا نے کتنی محنت سے ایک پارٹی ارینج کی، ٹھیک ہے، سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور وہ ہماری نظر میں اگر آج کل کے دور میں دیکھیں سب ضائع چلا گیا تو وہ ضائع نہیں جاتا، یہ اللہ رب العزت نے اس کا اجر جو ہے وہ محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ سارا کچھ کیا، لیکن ابو لہب نے بات جو تھی اس کو ہونے ہی نہ دیا، ڈیلیور ہی نہ ہونے دیا میسج کہ یہ کس کام کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔
اچھا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دعوت اور ارینج کی. اچھا اس میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جو تھے مدبرانہ طریقے کے ساتھ آپ نے دین کے جو بات تھی وہ ان سب لوگوں کے سامنے رکھی اور کہا کہ میرے قریبی رشتہ داروں تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حق دیا ہے، اور بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کا فرشتہ مجھ پر آتا ہے، وہی لے کر آتا ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم یہ بات مانو کہ یہ بت جو ہیں یہ شرک ہے ان کی پوجا کرنا، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کی عبادت کرو. تو آپ نے بڑے مختصر اور جامع انداز میں بڑے اچھے طریقے سے دین کی دعوت جو تھی وہ پیش کی. اچھا یہاں پر یہ وہی مجلسیں ہیں کہ جن میں پہلی میں ہی غالباً مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو میں یہاں پر آپ کا ساتھ دوں گا اور میں دین پر چلوں گا اور آپ کے ساتھ. اور مولا علی کی عمر اس وقت تھی تقریباً 9 یا 10 سال، یہی مورخین نے لکھا ہے. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور یہاں حضرت ابو طالب نے بھی یہ کھل کر کہا کہ بھتیجے جو دین تم لے کر آئے ہو اللہ کی طرف سے جو جو حکم تمہیں ہے وہ تم دیتے جاؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گا ہر طریقے سے. اور یہ ساتھ مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کا دین یعنی اپنے باپ کا دین جو ہے اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ایمان ابو طالب پر اگر کسی کو شک شبہ ہو تو مولانا یہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، تو شیعہ کی تو بات نہ کریں، وہ تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں نا کہ ایمان ابو طالب پر وہ تو مستحکم ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایمان اگر ابو طالب کے گھر سے ایمان کی روشنی نکل رہی ہے تو اس کے ایمان پر ہی آپ نے ڈسکس کرنی. تو سنیوں کے لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے میں بھی ادھر ادھر سوچتا تھا کہ حضرت علامہ طاہر القادری صاحب کا بڑا اچھا لیکچر ہے ایمان ابو طالب پر، تو اس کو سن لیں. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، جو مرضی آپ رائے بنائیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو حق حاصل ہے جس طرح طاہر القادری صاحب کو حق ہے، اہل تشیع کو ہے، سنیوں کے تمام علماء کو، آپ کو بھی. لیکن ایک بات آپ اپنے سنی عالم کی بات کو سن لیں تو پھر آپ کی جو مرضی ہے رائے قائم کریں حضرت ابو طالب کے بارے میں. تو وہاں پر ابو طالب کھڑے ہوئے اور کہا کہ بھتیجے جو اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، جو حکم دیا ہے تم وہ کرو، میں ہر طریقے سے تمہارے ساتھ ہوں. تو ابو لہب وہاں پر بھی بولا کہ نہیں یہ خطرہ ہوگا، پورا عرب جو ہے ہمارا مخالف ہو جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ ہم قریش کے لوگ اس کی آواز کو بند کر دیں، یہاں پر اس معاملے کو ختم کر دیں اس سے پہلے کہ پورا عرب جو ہے وہ ہم پر امڑ آئے. اچھا یہ اس دور میں آگے چلتے چلتے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کے، وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے آواز لگائی. پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ کر اس پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور ننگے ہو کر کہتے تھے کہ ہائے صبح کی بربادی، ہائے صبح کی بربادی. کوئی جنگ ہوتی تھی یا کوئی دشمن حملہ کرتا تھا یا کوئی خطرہ ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تو نہیں کپڑے وغیرہ پھاڑے، لیکن اپنے متانت کے ساتھ پرسکون انداز سے پورے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ آپ نے آواز لگائی، لوگوں کو اکٹھا کیا، تمام قبائل کو آواز دی، وہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے. اور پھر آپ نے کہا کہ میرے کردار کو تم لوگوں نے کیسا پایا؟ تو سب نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں. اور پھر وہی واقعہ کہ جب آپ نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے اگر میں کہوں کہ کوئی فوج ہے تو میں تباہ و برباد کر دے گی، تو سب نے کہا کہ ہم مانیں گے آپ کی بات، آپ تو صادق اور امین ہیں. تو پھر آپ نے یہ جب دین کی دعوت پیش کی تو وہاں بھی پھر یہ بدبخت ابو لہب بھی بولا کہ استغفر اللہ کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اس لیے ہمیں بتایا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر تبت یدا ابی لہب وتب وہ سورہ نازل کی. تو یہ اس بدبخت کی عادت ہوتی تھی کہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا، آپ جہاں بھی دین کی دعوت دیتے یہ فوراً وہاں پر اپنی جو تھے چونچ گھسیڑ دیتا اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتا. تو ہمیشہ اللہ کے دین کو اس نے ڈسٹرب کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگوں تک نہ پہنچانے کی کوشش میں یہ سب سے آگے پیش ہوتا تھا. تو وہ مہم واقعہ ہوا یہ نبوت کے شروع میں. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی. اچھا اور یہ وہ دور ہے کہ جب مدینہ میں اس طرف اگر ہم دیکھیں اس دور میں جھانکیں تو مدینہ میں اوس اور خزرج یہ دو قبائل جو ہیں، یہ کسی دفعہ کسی ویڈیو میں نا ان کی ڈیٹیل بھی بڑی دلچسپ ہے کہ یہ دو بھائیوں کی اولادیں تھیں اور یہودیوں کے اماں پر یہ آپس میں لڑ رہے تھے. اور جنگ بواس جو 50 سال کے قریب جاری رہی یہ آخری سالوں میں داخل ہو چکی تھی، یعنی اس وقت پیک پر تھی یا پیک سے وہ ڈاؤن فال اس کا ہو رہا تھا کہ بڑے بڑے جو نامور ان کے جو شاہ سوار تھے وہ مر چکے تھے اور قبیلے آپس میں جو تھے اس طرح لڑ کے تباہ و برباد ہو چکے تھے. 50 سال کی جنگ مدینہ میں یہ تھی تو آخری سالوں میں تھی. یہ نبوت کے ابتدائی سال تھے اور ادھر سے جنگ بواس کے مدینہ کے جو تھے آخری سال چل رہے تھے. اور بعض مورخین نے لکھا بھی ہے کہ کچھ ایک دو لوگ وہاں سے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، لیکن ان کو دعوت و تبلیغ کا موقع ہی نہیں ملا. وہ یہ جنگ بواس میں اوس اور خزرج کی جنگ میں ہی شروع میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے نام بھی بہت اکا دکا ہی تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں.
تو پھر جب یہ تو آخری جب دعوت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج پر آئے ہوئے لوگوں کو، اوس اور خزرج کے، اصل میں وہ لوگ آئے تھے اس لیے کہ ہماری رشتہ داریاں قریش کے پاس، تو ہم ذرا سے ان سے بھی مدد لیں اور اس جنگ میں تعاون حاصل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مدد کی کہ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام ہی ان کو عطا کر دیے۔ تو اس طرح سے مکہ میں جو تھا وہ دعوت کا سلسلہ جو تھا وہ آگے آہستہ آہستہ جاری رہا۔ انشاءاللہ اس پر مزید ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نبوت کا مدنی دور انشاءاللہ ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔